کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ محبت کے روپ بہت ہوتے ہیں، کوئی بھی آسانی سے اسے جان نہیں پاتا، اور جو جان جاتا ہے وہ جان سے جاتا ہے۔ سنا تھا کہ وہ حسین تھی، اتنی کہ دیکھنے والی ہر نظر ٹھہر جاتی، آنکھوں میں مسکان مچلتی تو جگنو چھپتے پھرتے، دمکتی ہوئی سی رنگت، چڑھتے سورج کی سفیدی اور ڈھلتے سورج کی گلابیوں کا امتزاج، نم ہوتی آنکھیں تو خود پہ نازاں بہتی جھیلوں کا غرور خاک کرنے کی طاقت رکھتی تھیں، ہنستی تو گویا بنجارنے راگ بھول جاتی تھیں۔ مہرماں ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اسے دیکھتے رہی۔ سامنے رکھا پتلا ویسا تو نہ تھا جیسا اس کے بارے میں سنا تھا، جھیل جیسی آنکھوں میں رنگینیوں کی شوخی نہ جانے کب ہوتی تھی، رخساروں کا حسن جانے کب رخصت ہوا، وہ مزاج کی شوخیاں، وہ زندگی کی رعنائیاں، کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ یہ تو وہ تھی کہ جو گھنٹوں تک ماغ پو کی راتوں میں ٹھنڈے یخ فرش پر بیٹھی رہتی، جو چپ چاپ رہتی اور منہ سے ناخن ہی کترتی رہتی، جو کبھی خود سے کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں مانگتی تھی۔ مہرماں نے گہری سانس بھر کر اسے پکارا، حور عرش۔ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی اور خود بھی سامنے بیٹھ گئی۔ حور عرش، کھانا کھا لو۔ وہ دل جو دھڑک کر زندگی کا پتہ دیتا رہتا تھا، اس نام، اس تخاطب پر ردم بدل چکا تھا اور ہمیشہ بدلتا تھا۔ یہ نام پکارنے والا تو ایک ہی تھا۔ اب یہ کون ہے جس نے حورے کے بجائے حور عرش کہنے کی جسارت کی؟ تم حور عرش ہو؟ کس نے رکھ دیا تمہارا یہ نام؟ اسے چڑھایا گیا تھا۔ تو تمہیں کیا لگتی ہوں؟ نروٹھا سا انداز تھا پوچھنے کا۔ مجھے تو بہت کچھ لگتی ہو۔ مثلاً کسی غزل گو کی ایسی غزل جس میں گم ہو کر انسان خود کو بھی فراموش کر بیٹھے، دل کی تال پہ بجنے والی کسی گائک کی دھن، یا وہ موسم گل جس کا کبھی اخیر نہ ہوتا ہو۔ باہر اور اندر کی آوازیں مدغم ہونے لگیں، دماغ کی کیفیت یوں جیسے وہ کسی تیز رفتار ٹرین میں بیٹھی باہر بھاگتے دوڑتے مناظر یا باریک دھاری دار سطح کو یک ٹک دیکھ رہی ہو۔ اچانک اس نے گہرے گہرے سانس لینا شروع کر دیے۔ مہرماں جو اس کے اندر چھڑی جنگ سے بے خبر روٹی کا نوالا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تھی، پھر سے یہ حالت ہوتے دیکھ کر اماں کو بلانے دوڑی۔ نگار بیگم نے آتے ہی حور عرش کو اپنی آغوش میں لیا، تھوڑی پیشانی پر بوسہ دیا اور جب تک وہ پرسکون نہیں ہو گئی اس کو اپنی گود کی پناہ میں لیے بیٹھی رہی۔ پتہ نہیں کب تک میری بچی کو یہ سب دیکھنا پڑے گا۔ ہلکے سے بڑبڑائیں تو لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ اماں، حور عرش کی بیماری کی تشخیص کیوں نہیں ہوتی؟ مہرماں نے اپنی ساس سے یہ سوال تب کیا تھا جب اس کی شادی کو 1 ماہ ہونے کو تھا۔ جواباً انہوں نے کہا، بیماری ہوگی تو پکڑ میں آئے گی نا۔ کیا مطلب اماں؟ بیماری نہیں تو کیا ہے یہ؟ سب کہتے ہیں کہ حور عرش پہلے ٹھیک ٹھاک تھی اور خوبصورتی تو ختم تھی اس پہ، ایسا کیا ہے جو اس کا سارا حسن نچوڑ لے گیا؟ مہرماں نے الجھ کر پوچھا۔ بیماری نہیں ہے، آسیب کی پکڑ میں آ گئی ہے یہ۔ اچھا، لیکن مہرماں کی بات منہ میں ہی تھی کہ نگار بیگم دوبارہ بول اٹھی، اس کے چاچے نے تعویذ کرائے تھے اس پہ، اب اثرات اتنے پختہ ہو گئے ہیں کہ آسیب بن گئے۔ تمہارے ابا سسر کہتے ہیں یہ سب۔ پر اماں، کوئی اپنی سگی بھتیجی اپنے خون پر بھی تعویذ کروا سکتا ہے؟ ہاں، زمین جائیداد، یہ چیزیں ہی ایسی ہیں کہ خون سفید کرنے میں لمحہ نہیں لگائیں۔ یہ بات کہتے ہوئے اماں کے لہجے میں تلخی ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کا لہجہ طنزیہ تھا اور کیفیت یوں جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ ہو۔ جی، تھوڑا بہت تو سنا تھا میں نے اماں کہ پتوکی والی زمین کے پیچھے جھگڑا ہوا تھا ابا اور چچا کا، اور پھر آنا جانا بند کر دیا۔ لیکن اماں، چچا اور ابا میں تو بڑا پیار ہوتا تھا، میرے ابا بتاتے تھے۔ پھر ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے قطع تعلقی، یہ کیوں؟ اور پھر جب مشترکہ نظام ٹھیک چل رہا تھا تو بٹوارا کس لیے؟ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے بٹیا، اپنی حق کی اپنی مروڑ، پی تو پی نہیں دی توڑ۔ سب کچھ خیر خیریت سے ہو گیا، بس ایک ادھر آ کر دونوں بھائیوں کے بیچ شیطان آ گیا، جھگڑا ہوا، مار پیٹ بھی ہوئی، تعلق ختم۔
نگار بیگم اب مٹر چھیلنے کے بجائے دانوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں۔